बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद खालिद गर्देजी साहब। सैयद खालिद गर्देजी साहब जो है वो स्टेट व्यूज़ के एडिटर हैं और सीनियर तजियाकार हैं। खालिद गर्देजी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर। जनाब वाला, आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है और समझ नहीं आ रही कि क्या होने वाला है। आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं कुछ अरसे के लिए सो जाती हैं, फिर जाग जाती हैं, फिर सो जाती हैं, फिर जाग जाती हैं। अब फिर गुज़श्ता 2 दिनों से तेज़ी आई है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की। उन्होंने अपनी मुलाकातों में तेज़ी कर दी है। आज भी मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है आज़ाद कश्मीर की वो मिली है वज़ीर अमूर कश्मीर से, वहाँ जाके मुलाकात की है और आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर उन्होंने तफसीली बातचीत की है। और हो सकता है कि जो अदम एतमाद की ख़बरें चल रही हैं उस हवाले से भी मुशावरत की गई होगी कि अगर अदम एतमाद पेश होती है तो किसको वोट दिया जाए, ना दिया जाए, क्या सूरत हाल हो। शाह गुलाम कादर साहब की क़यादत में आज मुलाकात हुई है आज़ाद कश्मीर। अच्छा, ये सिर्फ शाह गुलाम कादर साहब की उनकी क़यादत में नहीं हुई, बल्कि राजा फारूक अदर साहब अलहदा मिले हैं और ये 2 दिन से पिछले से चल रहा है। और इसी तरह 2 टुकड़ों में चल रही है। इसी तरह जो है वो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जो पार्लियामानी पार्टी है उनका भी आज शाम को इजलास है और अदी फ़रियाल तालपुर जो हैं वो कराची से उड़ान भर चुकी हैं, इस्लामाबाद पहुंचने वाली हैं और यहाँ पहुंच के वो मुलाकात करेंगी पीपल्स पार्टी पार्लियामानी पार्टी आज़ाद कश्मीर के अरकान से। अब सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि आप अपने 27 की जो अदद है वो पूरा करें और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। हमारे ज़राए ने तो ये बताया कि जो अदम एतमाद है पीपल्स पार्टी के 14 अरकान ने अरकान असम्बली ने उसके ऊपर दस्तखत करके स्पीकर के हवाले भी वो की हुई है दरख्वास्त। तो अब ये कुछ सूरत हाल है। और इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ जो है वो इजलास हुआ था वफाकी जो हुकूमती कमेटी है और अवामी एक्शन कमेटी का इजलास बाज़ाब्ता पहला बैठक इस्लामाबाद में हुई है और अब ये 15 नवंबर को दोबारा बैठेंगे जाके मुजफ्फराबाद में। अच्छा, इसमें बड़ा इबाहम ये पाया जा रहा है कि अभी तक ये मीटिंग कल हो गई थी, अभी तक उसके कोई मिनट्स जारी नहीं हुए हैं, यानी कोई एलामिया जारी नहीं हुआ है, ना अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जारी किया गया है, ना वज़ारत उमूर कश्मीर या जो वफाकी कमेटी के अरकान उनकी जानिब से कोई बातचीत की गई है कि इसमें तय क्या हुआ है। और अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से बात करें वो भी कतरा रहे हैं और वो भी बात नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वेट करें, लगता है कोई ख़ास बात हुई है इसमें। तो आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि जिस तरह ये जो कल अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती कमेटी का इजलास हुआ, अब उसकी अभी तक कुछ चीज़ें सामने नहीं आ सकी हैं। आप क्या समझते हैं कि अंदर क्या कहानी हुई होगी? जी, ये जो इजलास इस्लामाबाद में हुआ वज़ारत उमूर कश्मीर में, अमीर मकाम उसकी सदारत कर रहे थे, तो वो पहले ही मरहले में तनाज़ा हो गया। कैसे? इस तरह के कर्नल वकार नूर साहब को एक्शन कमेटी ने ये बात कही कि इनको हम नहीं बैठने देंगे। उसकी वजह ये कि कर्नल वकार नूर साहब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो जो वहाँ माहौल बना और वहाँ जो खून बहा वो उस सब काम के ज़िम्मेदार हैं। अब जब ये मामला हुआ तो उसके बाद जो है ना, ये सारी जिम्मेदारी कर्नल वकार नूर के ऊपर कैसे डाली जा सकती है? सर, वज़ीर दाखिला है ना और वज़ीर आज़म उनके साथ हैं। अच्छा, चूँकि आपको याद हो अगर जब मुजफ्फराबाद में रेंजर गई थी तो किसने बुलाया उनको? प्राइम मिनिस्टर से किसी ने पूछा कि आपने रेंजर्स को बुलाया और यहाँ पे 3 शहादतें हुई, 3 लोग फौत हुए और ये अगर मजीद आगे बढ़ता तो क्या सिचुएशन बनती? तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं बुलाया। तो किसने फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर ये काम जो है वो किसके कहने पे हो रहे होते हैं? एक तो ये बात है, अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो फिर आप कुर्सी पे क्यों चिपके हुए हैं और आप क्यों नहीं नॉमिनेट करते कि मैंने नहीं, वज़ीर आज़म ने नहीं, फलां ने ये काम कर दिया है, डीसी ने किया है, एसपी ने किया। अच्छा, कल मतलब आप कह रहे हैं कि उनको ज़बरदस्ती उन्होंने कहा जी आप तशरीफ ना लाएं जी, में उनको उठा दिया गया। उसके बाद डेडलॉक हो गया इस बात के ऊपर कि जी उनको बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। और चूंकि वज़ीर आज़म ने दीवान चुगताई साहब की जगह शरारत के तौर पर, या आप यूँ कह लें कि अच्छा, कल इसमें पीपल्स पार्टी के जो एक रुकन है फैसल राठौर साहब वो भी उन्होंने भी फिर ज़ाहिर वॉकआउट किया, चूँकि कर्नल साहब को उन्होंने नहीं बैठने दिया। वॉकआउट नहीं है, वो गए नहीं है। नहीं गए थे, शिरकत ही नहीं किए। नहीं गए थे। अच्छा, उन्होंने फिर कर्नल साहब के साथ वो फिर वापस बाहर आ गए। अच्छा, तो आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने की, वज़ारत उमूर कश्मीर के जो सेक्रेटरी हैं वो उसमें बैठे और फिर बाकी लोग ये जो कमेटी के अरकान। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि अभी तक उसकी कोई चीज़ें सामने नहीं आ सकी हैं जी। खास बात तो ये लगता है उस पे चूंकि सारे अभी गिले शिकवों की हद तक की बात है। अच्छा, गिले शिकवे और कि आपने 15 दिन का मैं टाइम दिया था, देखे जी 15 दिन गुजर गए, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कुछ चीज़ें प्रोसीड हुई थी जो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे थी, जो कि अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि आपने इनके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाना है। और फिर चूंकि अगले 15 नवंबर की जो डेट दी गई है
وہ اسی تناظر میں ہے کہ جب اور کمیٹی کو یہ یقین دلایا گیا ہے ایکشن کمیٹی کو کہ جب 15 نومبر کو ہماری میٹنگ ہو رہی ہوگی تو وہ جو کمیٹی وفاقی کمیٹی ہے وہ بڑی پرامید ہے کہ اس وقت تک آپ کے کافی سارے مطالبات یا معاملات سیٹل کیے جا چکے ہوں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا کمیٹی کو جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے نا ابھی ہرڈل بنا ہوا ہے اس سارے کام میں عمل درآمد میں, چونکہ چیف سیکرٹری نے جو نا فائل تو چیف ایگزیکٹو آفس میں بھیجنی ہے اور یہ نوٹیفیکیشن تو وہاں سے ان کی منظوری سے ہونا ہے. جی اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیک پہ ہے ہی وزیر اعظم. وہ تو ٹھیک ہے لیکن وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی منطق ہے, ان کو جو بات سمجھ آتی ہے یا جو انہیں دل کو اچھی لگتی ہے تو وہ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ ابھی کی جو صورتحال ہے وہ شخصی حکومت کے قائم ہونے کی وجہ سے حالات اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس موضوع پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ڈیپ ہو جاتی ہے کہ نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر سوشل فیبرک ڈیمیج ہوا, پولیٹیکل فیبرک ڈیمیج ہوا, انسٹیٹیوشنل جو ہے نا وہ انعطاف کا شکار ہوئے لوگ اور اس میں پرابلمز آئے. آپ دیکھیں نا کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا, اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا, سیکٹری لیول پہ جو ایک عمل درآمد کا فورم ہے بڑا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں, جو گزشتہ روز اجلاس ہوا اس کی چیزیں بھی سامنے نہیں آئی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں اندر کو خاص ڈسکس نہیں؟ اس میں وہی میں بتا رہا تھا کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھنے سے پہلے بھی میں نے ان سے پوچھا کہ میٹنگ منٹس ذرا یا کوئی آپ کا کوئی ڈیسیژن ہے تو وہ بھیج دیں, تو وہ بھی شاید ابھی کسی ٹائم میں ہمارے پاس آ جائے کل سے بھی. لیکن یہ ابھی تک جو ہے نا فی الحال یہی ہے کہ دیکھیں نا یہی بڑا ابہام ہے کہ کل سے میٹنگ ختم ہو کے 24 گھنٹے گزر چکے, اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا. چلو اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا صورتحال مزید سامنے آتی ہے. 15 نومبر کو دوسرا اجلاس ہوگا اور اس میں دیکھیں کیا چیزیں طے ہوتی ہیں. اور کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ 15 دن کے اندر یا 15 دن تک جو ہے جو اہم ایشوز ہیں اس کو آپ حل کیجیے گا اور اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. خاص کر صحت کارڈ اور سی ٹی اسکین کی مشینیں ہیں, MRI ہے, ان کی تنصیب ہونی چاہیے تھی, لیکن ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں ہوا, نہ فنڈ جاری ہوئے نہ وہ ہوا. اچھا اگلی خبر پہ آتے ہیں کہ ایک طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. مطلب یہ انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے اور میں تو بڑا حیران ہوں گردیئی صاحب کہ یہ لوگوں کو کیوں یہ باتیں سنا رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. بھائی حکومت کا حصہ نہیں ہے تو آپ کے وزراء کیا کر رہے ہیں؟ استعفے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ دے کے باہر یہ مارے ہیں ان کے ٹیبل پہ اپنے استعفے. جس طرح ماجرین نے دیکھے نا انہوں نے پریس کانفرنس کی, اپنے استعفے رکھے, لیکن سنا ہے وہ استعفے ابھی تک وزیر اعظم نے وہ بھی قبول نہیں کیے. وہ تو نہیں قبول کیے, وہ تو چونکہ ان کے ساتھ نیگوسیشن میں نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہمارے خلاف تو بڑی سازش ہی ہے انہوں نے. بلکہ جو چارج شیٹ انہوں نے پیش کی تھی پریس کانفرنس میں ماجد خان نے, اکبر ابراہیم نے, آپ نے دیکھی ہوگی. تو اب ایسی صورت میں دوبارہ جا کے وزیر اعظم سے ہاتھ ملانا ان کے لیے تو پاسبل نہیں رہا نا. انہوں نے کہا ان کو جب ڈیلیگیشن یہ گیا. اب کوسچن یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جھنڈیاں لگا کے بیٹھے ہیں یا جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں, وہ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی بڑی ایک زبردست دلچسپ صورتحال ہے. اس کو تھوڑا اس میں 4 لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں, 4 نون لیگ کے, یا 3 نون لیگ کے؟ 4 ہیں نون لیگ کے. اس میں صورتحال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے ان کو ووٹ دے دیا 48. اس میں اس وقت کی اپوزیشن نے بھی ووٹ دے دیا, انہیں لگا کہ یہ شاید ہمارا پرائم منسٹر ہے. بعد ازاں جب کافی ٹائم تو وزراء ہی نہیں بنے. لگا کیا مطلب اپوزیشن کو لگا کیا اپوزیشن اتنے والے وہ غیر سنجیدہ لوگ دیکھنا. اس وقت کے جو خواجہ فاروق صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, لیکن انہوں نے قائد ایوان کو ووٹ دیا, قائد ایوان کو دیا تھا. اس سچویشن پہ ہم بات کر چکے. اب چونکہ ظاہر ہے آپ نے جب بات ہو چکی ہے, مطلب بڑی کنفیوژن سی صورتحال ہے یہ. اچھا ابھی دیکھیں, ابھی یہ لوگ, میں وہی اسی کوشچن پہ آ رہا ہوں کہ یہ لوگ نکل کیوں نہیں رہے گورنمنٹ سے؟ نکل اس لیے نہیں رہے کہ مسلم لیگ کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک میں اعتماد لے آئے اور تو پھر ہم اگلا اقدام اٹھائیں, اس لیے وہ شاید استعفے نہیں دے رہے. اور دوسری بات ایک اور ہے, گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم حکومت سے باضابطہ علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. وہ انہوں نے پارٹی لیول پہ کیا ہے, لیکن عمل درآمد تب ہوگا جب وہ استعفے دیں گے. استعفے اب یہاں پہ اندر ایک کہانی ہے کہ فاروق اظہر صاحب پارلیمانی پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں, جو ہمیں لگ رہا ہے, اور جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں وہ پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں. اب ان دونوں کے درمیان تضادات کے اس کا جو ہے نا وہ ظاہر ہمارے سامنے ہے, اور ان کا فیصلہ ظاہر ہے ان کی مدر پارٹی ہی کر سکتی ہے, مدر آرگنائزیشن کے طور پر ان کی قیادت کر سکتی ہے کہ جی یہ استعفے دیں. فی الحال تو ان کی یہ پوزیشن ہے, یہ آج تک پہلے بھی آزاد کشمیر میں گروپ بندی ہے ڈیفینیٹلی نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے راجہ فاروق اظہر صاحب, اور کرنل وقار نور صاحب نے ان کو وزیر اعظم کے طور پر
वज़ीर आज़म की माँ पर, मौजूदा वज़ीर आज़म की माँ पर, उनका नाम भी नवाज शरीफ तक पहुँचा दिया था, परसों रात की बात है। अच्छा, तो अब ये जो सिचुएशन थी, वो उन्होंने जो फार्मूला बनाया था, नहीं वो कैसे बनती? उन्होंने ये कहा, प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये कहा कि जो ज़ाहिर है इसको ऑपरेट कर रहे थे कर्नल वकार नूर साहब तौर पे जी, तो उन्होंने फारूक अदर साहब को कि और ये इन सारी टीमों को ये कहा कि हमारे पास जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग मौजूद हैं, कुछ और लोग भी हमारी हमायत कर लेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर बने तो आप पीपल्स पार्टी को आने से हम रोक सकते हैं। क्या बात है। तो ये फार्मूला नवाज शरीफ तक पहुंच गया, फिर वो परेशान हो गए कि ये क्या बात है, अगर हमारी हुकूमत बन रही है तो हम क्यों नहीं बना रहे। उन्होंने फिर अपने लोगों से पूछा, मजीद जो अहदेदारान हैं, तो इन्होंने उनको वेरीफाई किया कि भाई साहब इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक में बंदे नहीं है, ना हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रेंथ है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम हुकूमत बना सकें। अदरवाइज ज़ाहिर है ये फार्मूला बन गया था कि मुस्लिम लीग और फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर उसके बाद जो है ना शाह गुलाम कादर साहब को एक अपना बयान जारी करना पड़ा जी, कल वो फिर उन्होंने अपना बयान जारी किया कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, पार्टी पॉलिसी ये है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, और इसको भी अभी तक अगर पार्टी पॉलिसी को ऑन किया है तो वो वजीरों ने इस्तीफे क्यों नहीं दिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा, और ये आज तक का नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों अच्छा, अब आते हैं पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी अभी उनके लोगों ने इस्तीफे क्यों नहीं दिए? उनके अरकान जो है, उनकी शुनेद है कि उनके इस्तीफे लेके उनको रख लिए गए। और जब फर्दर जो इसका डिसीजन होगा, वो इस्तीफे लेके जेबों में घूम रहे हैं, लेकिन दिए नहीं है। अब सारे गवर्नमेंट में भी हैं, और इन्होंने इस वज़ीर आज़म को कबूल भी नहीं किया कभी पब्लिक में जाकर। कभी वो एक होता है ना, कबूल किया हुआ तभी तो वो गवर्नमेंट के साथ है ना, कबूल ना करने वाले पब्लिक में नहीं कबूल। देखिए आई नहीं पोजीशन हो रहा है, पब्लिक अंधी है, लोगों को पता नहीं है। देखें, लोगों को ये बात पता है कि भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग अनवर हुकूमत को सपोर्ट किए हुए हैं, उनके इत्तेहादी हैं, ठीक है। अब लोग मतलब लाशऊर तो नहीं है ना, शऊर रखते हैं। कबूल करने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग के वज़रा और पीपल्स पार्टी के वज़रा लोगों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वज़ीर आज़म की बात को सपोर्ट करते हैं, उनको ऑन करते हैं, उनको लेके जाते हैं पब्लिक में। अब ये किस लेवल पे कितना हुआ? आपके पास 4-6 तस्वीरें आएंगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर को उसके वज़रा उनके साथ चल रहे हैं या उनके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। कर्नल ये क्या कहते थे, और दीवान चुगताई के अलावा कोई उनको जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता। एक और बात है कि पब्लिक में क्या कहती है मुस्लिम लीग, सारे कारकुनान और उम्मीदवारान जो पिछले अरसे में यानी हारे हुए लोग मुख्तलिफ हल्कों में, वो कहते हैं हम तो अपोजिशन में, हमारी तो बात ही नहीं सुनता। अब है मुस्लिम लीग गवर्नमेंट में, सेम पोजीशन पीपल्स पार्टी की है कि जी हमारी तो गवर्नमेंट नहीं है, ये MLAs की गवर्नमेंट है। तो इस सारी सिचुएशन में ये कन्फ्यूजन हमेशा इन दोनों पार्टीज ने रखी, और अभी तक उसी गो मगो की कैफियत में। जबकि इखलाकी तौर पर आप जो है ना कैबिनेट में दोबारा कैसे बैठ सकते हैं? जैसे महाजरीन ने एक सीधी बात की, उसके बाद इस्तीफे देकर निकल आए। जब इनको दोबारा मनाने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा भाई साहब वक्त गुजर गया है। तो अब आप जब बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी ये डिसीजन कर चुकी कि हमने अज़्म एतमाद लानी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आए नहीं आए, देर हो रही है सवेर हो रही है, जो भी है, बट उनका डिसीजन हो चुका है, वो लाएंगे। सॉरी, डिसीजन हो चुका है उनके, वो लाएंगे। हाँ, उनकी तो तरीके एतमाद लिख के हमारी शुरेजिया के स्पीकर तक पहुंच चुकी है। वो नहीं, तो अब इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये कह रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं फरियाद बीबी का, चूंकि सीस का इजलास था कराची। अच्छा मैडम, आज जो है ना वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है मेरे ख्याल से, या पहुंचने वाली होंगी। उसके बाद आपका ये आने होगा, उसके बाद इनका इजलास होगा। इजलास का गैर रस्मी सी कार्रवाई है। इजलास तो ये बहुत कर चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि 27 बंदे पूरे करें और मैडम के सामने पेश करें। और वो 2 ग्रुप हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक है और उसमें से जो निकल के आ रहे हैं माजिद खान और प्लस और लोग हैं। इसी तरह बरेस सुल्तान। आप ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद होगी और हर सूरत होगी, बताए तो यही लग रहा है। अच्छा। अब अगर कोई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म को बचाए तो पॉलिटिकली ये लग रहा है। चूँकि जो इस सारे मामले में क़ुव्वत है, जो मुक़्तदर क़ुव्वत है प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करती रही है कि शायद ये बेहतर कर दें, उनको ये नतीजा उनके सामने मिल गया है आज़ाद कश्मीर के अंदर ग्राउंड के ऊपर कि इस तरह की शख्सी हुकूमत जो है ना वो आज़ाद कश्मीर में शायद चल नहीं सकती। हमारे एक साबिक़ सेक्रेटरी हैं वज़ारत अमूर कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान से तल्लुक़ है उनका, मैं नाम भी ले लेता हूँ, शाहिदुल्लाह बेग। वो वज़ीर आज़म वो सेक्रेटरी थे, और उस वक़्त आज़ाद कश्मीर में चौधरी मजीद की हुकूमत थी। चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म उनको हटाने के लिए राजा फारूक अदर साहब ने इनसे मुलाकातें की वज़ारत अमूर कश्मीर में, और कहा कि नवाज शरीफ साहब को कहें कि ये हुकूमत हटा के हमें बनाएं। वही ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो शाहिदुल्लाह बेग साहब ने न सिर्फ इनको कहा बल्कि नवाज शरीफ साहब को भी कहा कि आज़ाद कश्मीर सेंसिटिव एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान सेंसिटिव एरिया है, तो
تو اس میں اس طرح کا ایڈونچر نہ کیجیے، یہ یہاں کے سیاسی ماحول کو خراب کر دے گا۔ پچھلے دنوں مجھے ان کی کال آئی، انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے اس وقت جب چودھری مجید صاحب کے حوالے سے ان کو ہٹانے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی تو ہم نے کیا موقف اختیار کیا تھا؟ تو وہ مجھے، اب ظاہر وہ ریٹائرڈ ہے، لیکن انہوں نے فون پہ بتایا کہ جہاں تمہارے جو بات ہوتی ہے کسی سے تو یہ بات ضرور کریں کہ آزاد کشمیر کے اس پولیٹیکل سسٹم کو لوگوں کو کرنے دیں، اس کو چھیڑے نہیں۔ چھیڑا گیا، نیازی صاحب بیٹھے، سدھارتھ تنویر الیاس صاحب بیٹھے، اور اب یہ ہٹ رہے ہیں۔ اور یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے اپنے جو جرنلسٹک کیریئر ہے اس میں دوسری دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی دفعہ اس سارے کام کو لیڈ کیا تھا، یہ کہہ رہی ہیں انوار الحق صاحب مزید کنٹینیو کریں گے، نہیں ہٹیں گے۔ سوری، کچھ قوتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ کچھ تو کہہ رہے ہیں جانا ٹھہر گیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جائیں گے۔ دونوں جو حدود ہیں ان کا جو ڈیسیژن ہے وہ ظاہر ہوگا، اگر یہ انہوں نے رہنا ہے تو کس قیمت پر رہیں گے۔ آزاد کشمیر کے اندر کوئی سیاسی پوزیشن ہے جو ہے نا اخلاقی طور پہ کہ آپ کیبنٹ کا اجلاس بلائیں؟ ابھی بھی وہ کشمکش یہ ہے کہ اگر مگر والی صورتحال ہے نا، اگر مگر ابھی تک صورتحال واضح ہی نہیں ہوئی ہے۔ صورتحال واضح ہے، پیپلز پارٹی نے سیدھا کہہ دیا، اتنا زیادہ پروسیس ہوا، آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں میٹنگ، پھر کراچی میں میٹنگ، پھر اسلام آباد میں میٹنگ، پھر تینوں بڑوں کی میٹنگ۔ تو ظاہر یہ ایک ویسے تو نہیں ہو گیا نا کہ خام خواہ کے لیے یہ اٹھ کے کرنے لگے، اس سے پہلے بھی انہوں نے اٹیمپٹ 2-3 دفعہ پیپلز پارٹی نے کی، روک دی گئی۔ لیکن اب کی بات سچویشن ایسی ہے کہ اگر یہ پارٹیز نہیں کرتی، جس طرح مسلم لیگ نے کہا کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، پوزیشن لیں گے، اسی طرح پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے کہ جی وہ گورنمنٹ کرے۔ اگر یہ پارٹیاں اس وقت کی گو مگو کی کیفیت میں رہیں گی تو پھر آگے لوگوں نے ہی حکومت کرنی ہے اور لوگوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں، جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں وزراء کتنے ہوں گے، آزاد کشمیر میں سیکرٹریز کتنے ہوں گے، اور وہ کس کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ۔ اور فیڈرل گورنمنٹ از دی فیسیلیٹیٹر فار دس جو ہے نا وہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے کہ اس میں سے نکلنے کے لیے آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہ سہولت مہیا کر سکیں جو ان کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو آپ کیا رول ہے بیچ میں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک معاملہ فائنل ہو جائے گا؟ عدم اعتماد مطلب آج ان کی میٹنگ میں یا کل میٹنگ ہوگی، اس میں کافی ساری صورتحال جو کافی ساری چیزیں وہ ابھر کے سامنے آ جائیں گی، پتہ لگ جائے گا کہ کیا کب پیش ہونے والی ہے عدم اعتماد۔ یہ دیکھیں، بلکہ کچھ قوتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ شاید ہو سکتا ہے انور الحق صاحب استعفیٰ دے دیں، جب ان کو واقعی، کیونکہ بعض جگہوں پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی آپ 27 بندے چائے کے ایک ٹیبل پہ اکٹھے کریں۔ تو فریال بھی 27 بندے پورے کر کے چائے پئیں اور ان کو ایک تصویر بھیج کے دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ہماری شنید یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اس وقت تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا، اور اس کے لیے انہوں نے ساری ایفرٹس کی ہیں، وہ مہاجرین کے ساتھ کی ہیں، وہ بیرسٹر گروپ کے ساتھ کی ہیں، وہ جہاں پہ بھی ان کی اور جو ہے نا محبتیں ہیں وہاں پہ بھی کی ہیں انہوں نے۔ لیکن فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے طریقے عدم اعتماد۔ اچھا، یہ اچانک دیکھیں پچھلی دفعہ ایک موو چلی تھی کہ بیرسٹر گروپ جو ہے نا، صدر صاحب کا گروپ جو ہے وہ چاہ رہا ہے پیپلز پارٹی میں، بالکل ایٹ دا اینڈ جو ہے نا جا کے انور الحق صاحب نے ان سے ملاقات کی اور وہ سلسلہ رک گیا تھا جی۔ تو ایسا نہ ہو ابھی یہ فارمولا اب بھی چل رہا ہے، یہ فارمولا اب بھی چل رہا ہے جس میں یہ پیپلز پارٹی کو اگر گورنمنٹ سے کسی جگہ پہ لوگوں کو خدشہ موجود ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو بیڈ گورننس ہے نا وہ ایک چیلنج بن کے سامنے آئے گی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں انوار الحق صاحب سے زیادہ بیڈ گورننس کس نے کی ہے؟ کوئی ایگزامپل ہی کوئی نہیں ہے۔ گڈ گورننس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ ابھی اگر پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ بنانے سے روکنے کے لیے ایک فارمولا موجود ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ ٹیبل ضرور ہوگا نیگوسیشن کے لیے۔ اگر پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملے بھی تو اس کے ساتھ ملے گی کہ بھائی صاحب نہیں، ہمارے پاس یہ فارمولا بھی موجود ہے، لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کرنا پڑے گا۔ جو پالیسی ٹو ہے وہ پیپلز پارٹی کو شاید لینا پڑے۔ یہ فارمولا اسی طرح کے موجود ہے، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے نئی گورنمنٹ آتی ہے، آزاد کشمیر میں ادارے غیر فعال ہیں، الیکشن کمیشن کے سربراہ کی تعیناتی 10 ماہ سے نہیں ہو سکی ہے، صحیح ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں 2026 الیکشن کا سال ہے اور آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیدھی کرنی ہے۔ جی ایسا ہی ہے، تو یہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی بحران کی پارٹی ہے، بحران میں انہوں نے حکومت بھی کی، بحران میں وہ زندہ بھی رہی، بحران میں انہوں نے میثاق جمہوریت بھی کیا۔ وہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور ساری قوت ان کے پاس تھی، جب انہوں نے 18ویں ترمیم بھی کی اور باقی سارے کام بھی کیے اور سرنڈر بھی کیا اور گورنمنٹ بھی پوری کی، ادھر دھماکے ہو رہے تھے، آپ کو بھی پتا ہے اسلام آباد میں سے لے کر ہر جگہ پہ دہشت گردی عروج پہ تھی۔ تو وہ بحران میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی یہ سکت ہے، ان کی یہ اہلیت ہے، ان کی یہ قابلیت ہے،
آزاد کشمیر کے اندر اس وقت تک کا جو بحران ہے وہ صرف گفتگو سے دور ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کتنا بڑا کچھ چیزیں چاہیے, ان کو صرف اچھے سے چائے پلائیں, ان کی عزت کریں, ان کی بات سنیں, اور کچھ ہو سکتا ہے تو وہ کر دیں, نہیں ہو سکتا تو آپ انہیں اطمینان سے بتا دیں کہ یہ ابھی ٹائم نہیں ہے, پھر کر لیں گے. اس سے زیادہ تو آزاد کشمیر میں نے نہیں دیکھا. آپ خود گورنمنٹ میں رہے, میں بھی, ہم پرائم منسٹر آفس میں سرو کرتے رہے, ہمیں کسی نے کوئی وہاں پہ جو ہے نا سولی پہ چڑھایا ہوا تھا یا کوئی مظاہرے کرنے لوگ آ رہے تھے باہر, کچھ بھی نہیں. نہیں, یہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں, آزاد کشمیر کے لوگوں کو چائے کا کپ پلائیں اور بس وہ اس کے اوپر ٹرک جاتے ہیں. دیکھیں نا, ساروں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے, ٹرکنے کی بات نہیں ہے. اچھا, لحاظ ہے, دید ہے, جو ابھی ختم ہوئی ہے. سوشل فیبرک کی میں نے بات کی. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا ابھی کیا ڈنڈا اٹھا کے پھر رہے ہیں, یہ ہوا ہے کبھی نہیں ہوا. تو ایسے ہی جب آپ میرے پاس آ رہے ہیں, جب لوگوں کی محرومیاں بڑھیں گی, ڈنڈے نہیں تو وہ کیا اٹھائیں گے, پھول اٹھائیں گے. اوکے, محرومیوں کی بات اپنی جگہ پہ تو محرومیوں سے لوگ ڈنڈا اٹھایا نا. میری بات سنیں, آزاد کشمیر چھوٹا سا ایریا, 4000 مربع میل علاقہ. جب ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں سندھ کے ساتھ, بلوچستان کے ساتھ, جو 4000 مربع کلومیٹر کو جو ہے نا, وہ تو باغ و بہار کیا جا سکتا ہے اگر اس میں آپ دل جمعی اچھے سے ایڈمنسٹریشن ہو تو اس کو کیا جا سکتا ہے. اس پہ اوپر ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر اس کو سوئٹزرلینڈ بھی بنایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں نیگلیجنس جن کوارٹرز کے اوپر ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. جنہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو محرومیاں دی, وہ سائفر لے کے ایک سٹیج پہ اکٹھے ہوئے کہ بھائی ہم تو, ہماری لوگوں نے پینشن گروپ قرار دیا. بالکل, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بزرگوں کے ساتھ جو رسپیکٹ کا تعلق تھا وہ اس وقت ہم نے شیک ہوتے ہوئے دیکھا. وہ چاہے ایک پولیٹیکل تھا, چاہے وہ کسی بھی حساب سے تھا. لوگ ایک دوسرے کی, وہ چائے والے کپ کی بات تھی تو وہ لوگ ایک دوسرے کی رواداری میں, مطلب ہماری روایت میں شامل ہے. کشمیر کی, پنجاب کی, KPK کی, آپ کتنے بڑے بڑے جلیے کرتے ہیں لوگ, تو زرداری ختم ہو جاتی ہے. گردئی صاحب کے اب تک کی تازہ ترین یہی صورتحال ہے کہ عدم اعتماد آئی کی آئی, صبح آئی کہ شام آئی, لیکن یہ نہیں پتا کب آئی. ہاں, اس میں ایک بات اور, چونکہ ہم سارے لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور ہمارے سامنے جو پکچر ہوتی ہے ہم اس کے اوپر اس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں, یا ہمارے پاس جو خبر ہوتی ہے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو عدم اعتماد لانا وہ پارلیمانی پارٹیوں کا کام ہے, آپ کا, میرا نہیں ہے. ہم وہ بتا رہے ہیں جو ہوتا ہوا دکھ رہا ہے یا پاسبلٹیز ہے. ڈیفینیٹلی ہمارا تو کام نہیں ہے, ہم تو بیٹھ کے بات کریں گے. تو اس لیے جو ہے نا دکھتا ہے ہم تو وہ بتا رہے ہیں. نے ایسا کیا ہے نا کہ ہم کچھ صحافی حضرات کو ایک اس میں کیوں میں لایا, بریکٹ میں لایا, اور بتایا کہ جی یہ چونکہ گفتگو زیادہ کرتے ہیں, ان کو اندر کی چیزیں بھی پتہ ہوتی ہیں, خبر بھی ان کے پاس فوراً پہنچ جاتی ہے, تو ان کو کیسے روکا جائے. میرا جو نیریٹو ہے, میری جو پرسپشن مینجمنٹ ہے, اس کی تو یہ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں, شیک کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک جو ہے نا بریکٹ بنا کر کچھ صحافی دوستوں کو کہا کہ جی یہ جو ہے نا میرے مخالف ہیں. یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ تاکہ جرنلسٹ دوستوں کا, جن کے پاس خبر ہوتی ہے, یہ گفتگو کر سکتے ہیں, یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی بات کا اثر کا, اس کی خبر کا اثر زائل کر کے اپنا کام چلایا جا سکے. یہ تو کام ان سے ہوا نہیں. مجھے پتا ہے کہ ذرا پرائم منسٹر ایجے کے جو ہے نا بڑی اچھی میڈیا مینجمنٹ آتی ہے, ان کو نیوز بنانا بڑا اچھی آتی ہے, ٹکر بنانا بڑا اچھا آتے ہیں, لیکن ٹکر اور نیوز سے خبر حکومت چلتی تو چلا رہے ہوتے. یہ آزاد کشمیر کے اندر اتنی بڑی, دیکھیں نا پچھلے پروٹیسٹ میں 3 لاشیں, اس کی بار کتنی ہیں. تو یہ آزاد کشمیر میں کبھی اس طرح کی اس نہج پہ گئے ہیں لوگ؟ ان سے بات کر کے تو بات ختم ہو جاتی ہے نا. کتنے بڑے بڑے مطالبات ہیں, اور کون سے ایسے مطالبات ہیں. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں ان میں بہتری آئے گی, اور جو ایک سیاسی بحرانی کیفیت ہے آزاد کشمیر میں, اس میں بھی امید یہی کی جاتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو فیصلہ کر لیتی ہے تو عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف آ سکتی ہے. انہوں نے ہم تک جو خبر پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بندے پورے کر لیے ہیں. جو 27 ارکان ہیں وہ ان کی تعداد پوری ہو چکی ہے, اور کچھ اشاروں کا انتظار ہے. وہ اشارے جیسے ہی ہوں گے اور یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ کو مزید جو ہے وہ نیوز اپڈیٹ اور آزاد کشمیر کی جو پل پل کی بدلتی صورتحال ہے اس سے آگاہ رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. خدا حافظ.